अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में सोमालियन जर्नलिस्ट की जानिब से सोमालिया की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक्विजिशन से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान की पहली मरतबा हाइपरसोनिक मिसाइल की नुमाइश, इराक और मिस्र के एयर चीफ का GIDS के पवेलियन का दौरा, इंडोनेशिया का F-15EX एक्विजिशन से मुतालिक अहम फैसला, यूक्रेन का 150 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के फैसले समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सोमालिया के नामवर जर्नलिस्ट और दीगर सोर्सेज ने यह खबर शेयर की है कि सोमालिया पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने के हवाले से निगोशिएशंस में एडवांस स्टेजेस पर है। सोमालियन जर्नलिस्ट की जानिब से शेयर करदा खबर में 2 स्क्वाड्रन यानी 24 एयरक्राफ्ट अक्वायर करने का हिंट दिया गया है, जबकि दीगर मीडिया सोर्सेज ने भी इस खबर की तस्दीक की है कि शायद सोमालिया एटलीस्ट 2 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के स्क्वाड्रन पाकिस्तान से आने वाले अरसे में एक्वायर कर सकता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हालिया अरसे में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की दिलचस्पी से मुतालिक रिपोर्ट शेयर की गई थी, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान से ये तैयारे एक्वायर करके सोमालिया को फराहम करने के हवाले से भी खबरें शेयर की गई थी। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दरअसल पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर का लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार और PL-10 शॉर्ट रेंज हाई ऑफ बोर साइड एयर टू एयर मिसाइल और PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स ऑफर किए जा रहे हैं। ये तैयारा एक मुकम्मल एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस और एयर टू एयर पैकेज से इक्विप्ड है, जो हर तरह की बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट को लो ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ फुलफिल कर सकता है। शायद यही वजह है कि बहुत से ममालिक की जानिब से हालिया कुछ अरसे में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में दिलचस्पी दिखाई गई है। गो के डिफेंस एक्विजिशन में बहुत से मामलात डिस्कस और मुख्तलिफ स्टेजेस पर तय किए जाते हैं और किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट की एक्विजिशन एक लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। ऐसे में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से दिलचस्पी दिखाया जाना इन ममालिक की जानिब से एक्विजिशन की तस्दीक नहीं होता। अगर आप JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट हिस्ट्री, इसके तमाम तर ब्लॉक्स और इसके वेपन्स और सिस्टम्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की जानिब से सऊदी अरब में होने वाली दिफाई नुमाइश WDS में भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया जा रहा है, जो दरअसल दीगर एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए इस फाइटर एयरक्राफ्ट को एक मल्टी रोल कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए शोकेस किया गया है। JF-17 थंडर तकरीबन 50 की तादाद में पाक फिजाइया की जानिब से ऑर्डर किए जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर पहले ही पाक फिजाइया में सर्व कर रहे हैं, जबकि हाल ही में अजरबैजान ने भी इस तैयारे को बड़ी तादाद में एक्वायर किया है, जबकि इससे पहले नाइजीरिया और म्यांमार JF-17 थंडर के इब्तदाई ब्लॉक 1 और 2 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से पहली मरतबा हाइपरसोनिक मिसाइल को एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए सऊदी अरेबिया में होने वाली दिफाई नुमाइश वर्ल्ड डिफेंस शो में डिस्प्ले किया जा रहा है। पाकिस्तान की GIDS की जानिब से स्मैश नामी एंटीशिप प्लस लैंड अटैक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को पहली मरतबा शोकेस किया गया है, जबकि पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए ऑफर करने वाले चंद ममालिक की सब में शामिल हो गया है। ख्याल रहे कि स्मैश एंटीशिप प्लस लैंड अटैक हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में इतलात है कि मैक्सिमम मार्क 6 की स्पीड से फ्लाई करते हुए दोनों तरह के अहदाफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। गो के पाक नेवी के जेर इस्तेमाल इस मिसाइल की रेंज ज्यादा बताई जाती है, ताहम एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर ऑफर की गई है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से स्मैश हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक प्रोवाइड करदा मालूमात के मुताबिक इसका एंटीशिप वर्जन 290 किलोमीटर जबकि लैंड अटैक वर्जन 290 किलोमीटर की रेंज के साथ बिलतरतीब 380 और 440 किलोग्राम के वारहेड से इक्विप्ड हैं। इसके एंटीशिप वर्जन में एक्टिव रडार सीकर और इनर्शियल नेविगेशन जैसे गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत प्रोवाइड करते हैं।
پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے اب سے 2 روز پہلے ملائیشیا کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ پاک بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پاک بحریہ کے سربراہ کا یہ دورہ دراصل دونوں ممالک کی بحریہ کے درمیان تعاون پر مبنی بحری سیکیورٹی اور بحری سفارتکاری کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس دورے کے دوران پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو رائل ملیشین نیوی کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جبکہ انہوں نے رائل ملیشین نیوی کی قیادت سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز کی جانب سے ورلڈ ڈیفنس شو کے دوران مختلف نئے ویپنز ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے پریزنٹ کیے گئے ہیں، جس میں خاص طور پر سمیش ہائپرسونک اینٹی شپ پلس لینڈ اٹیک کروز میزائل اور جلغار نامی لوئٹنگ منیشن قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کی GIDS کی جانب سے اس دفاعی نمائش کے موقع پر کمپنی کے پورٹ فولیو پر موجود مختلف ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز کے ساتھ ساتھ ایئر لانڈ کروز میزائل تیمور اور ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کے علاوہ مختلف ڈرونز ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے پریزنٹ کیے گئے ہیں، جبکہ اس موقع پر GIDS کے پویلین کا مختلف آفیشلز کی جانب سے دورہ کیا گیا، جہاں انہیں کمپنی کے CEO مسٹر اسد کمال کی جانب سے کمپنی کے پورٹ فولیو پر موجود مختلف ویپنز اور سولوشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس دفاعی نمائش کے دوران GIDS کے پویلین کا خاص طور پر عراق کی ایئر فورس کے سربراہ اور مصر کی ایئر فورس کے سربراہ نے وقت کے ہمراہ دورہ کیا، جہاں انہیں کمپنی کی جانب سے ایئر فورس کے لیے خاص طور پر بنائے گئے مختلف ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز اور میل ڈرونز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز مختلف دفاعی نمائشوں میں پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جہاں کمپنی کی جانب سے مختلف رولز میں استعمال ہونے والے سسٹمز اور سلوشنز آفر کیے جاتے ہیں۔ امریکی کمپنی بوئنگ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ انڈونیشیا کو F-15EX فروخت کرنے کے حوالے سے اب کسی قسم کی مہم پر کام نہیں کر رہی۔ خیال رہے کہ بوئنگ کی جانب سے یہ تصدیق ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب اب سے چند روز پہلے انڈونیشیا کی حکومت کی جانب سے امریکہ سے 24 F-15EX فائٹر ایئر کرافٹ جو اس نے 2023 میں ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس ڈیل سے پیچھے ہٹنے کے اطلاعات سامنے آئی تھی۔ امریکی کمپنی بوئنگ نے جین سے بات کرتے ہوئے سنگاپور ایئر شو کے دوران اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اب انڈونیشیا کو F-15EX فروغ سے متعلق کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ کو پرسو نہیں کر رہی، جبکہ وہ اب اپنا تمام تر فوکس US ایئر فورس کے F-15EX کی ڈیلیوریز پر رکھے گی۔ اس کے علاوہ کمپنی کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اپنی سینٹ لوئس میں فیسلٹی کو ایکسپینڈ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے تاکہ وہ اپنے ایگزسٹنگ آرڈرز کو فلفل کر سکے۔ کمپنی کے اسپوکس پرسن نے مزید کہا کہ اس بارے میں فائنل کلیریفیکیشن US اور انڈونیشین گورنمنٹ کی جانب سے ہی سامنے آنی چاہیے، کیونکہ یہ ڈیل فورن ملٹری سیل یعنی FMS میں فال کرتی ہے۔ انڈونیشیا نے اگست 2023 میں ملٹی بلین ڈالر ڈیل کے تحت 24 F-15EX فائٹر ایئر کرافٹ بوئنگ سے ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم انڈونیشین ایئر فورس کو حال ہی میں فرینچ کمپنی ڈسو ایویشن کی جانب سے ابتدائی رفال فائٹر جیٹ کی ڈیلیوریز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انڈونیشیا کی جانب سے اب مزید ٹوین انجن ایئر کرافٹ جو تقریباً سملر کیپیبلٹیز رکھتے ہیں ایکوائر کرنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی عربیہ نے ورلڈ ڈیفنس شو کے دوران مختلف ممالک سے ملٹری کوآپریشن اور ڈیفنس کوآپریشن کے علاوہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ملٹری ٹیکنالوجیز میں انوویشن کو لے کر مختلف ایگریمنٹ سائن کیے ہیں۔ سعودی عربیہ کے منسٹر آف ڈیفنس پرنس خالد بن سلمان نے ملائیشیا، صومالیہ، سلوواکیہ اور ساؤتھ کوریا کی مختلف کمپنیوں کے ساتھ اس بارے میں کولیبریشن کو لے کر ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، جس کا بنیادی مقصد ان ممالک کے ساتھ سعودی عربیہ کی ملٹری کولیبریشن اور ڈیفنس کوآپریشن کو فردر اسٹرینتھن کرنا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے اسلسان کے ساتھ بھی کوآپریشن کا ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ سعودی عربیہ میں اس وقت ورلڈ ڈیفنس شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو 8 سے لے کر 12 فروری تک کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ تائیوان کے آفیشلز کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کا ملک امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن سے C-130J ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ایکوائر کرے گا۔ تائیوان اپنی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ کے پیش نظر تقریباً 10 C-130J ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ایکوائر کر سکتا ہے، جس کا بنیادی مقصد ایجنگ C-130 فلیٹ کو ریپلیس کرنا ہے۔
تائیوان پہلے ہی اپنے مختلف ویپنز اور اکوپمنٹ کے حوالے سے امریکہ پر ریلائی کرتا ہے، جہاں تائیوان اس وقت بڑی تعداد میں امریکی ساختہ F-16 فائٹر ایئر کرافٹ استعمال کر رہا ہے اور اپنے ایگزسٹنگ فلیٹ کو بلاک 70 سٹینڈرڈ پر ماڈرنائز کر رہا ہے۔ وہیں مین بیٹل ٹینک، ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز اور اینٹی شپ کروز میزائلز کے علاوہ اب ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ بھی امریکہ سے ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے ریکانیسنس اینڈ سرویلنس ہیلی کاپٹر پروگرام کے تحت یورپین ایئر بس اور اٹالین لیونارڈو کی جانب سے بالترتیب H-125 اینڈ AW-109 آفر کروائے جا رہے ہیں، جسے بھارت مقامی سطح پر ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت مینوفیکچر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ادھر انڈیا کی اڈانی ڈیفنس اینڈ ایروسپیس کی جانب سے حال ہی میں لیونارڈو کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے، جس کے تحت AW-169M اور AW-109 ہیلی کاپٹرز کی انڈیا میں لوکلائز پروڈکشن سے متعلق اتفاق رائے ہوا ہے۔ انڈیا دراصل اس ڈیل کے تحت نہ صرف اپنی ملٹری ڈیمانڈ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، بلکہ لانگ رن میں ڈومیسٹک ہیلی کاپٹر مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کے حوالے سے بھی گراؤنڈ ورک کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، تاکہ فیوچر میں انڈیا کے اندر ہی ہیلی کاپٹرز کی مینوفیکچرنگ کو انشور کیا جا سکے۔ انڈین آرمڈ فورسز اس وقت تقریباً 1000 ہیلی کاپٹر کی ریکوائرمنٹ رکھتی ہیں، جس کو اب اٹالین لیونارڈو اور یورپین ایئر بس کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ فرینڈ، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔